نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، جن کو کتاب کا کچھ حصہ نصیباً، یہاں پہ نکرہ ہے. نصیب ویسے حصے کے معنی میں آتا ہے، جب نکرہ آ جائے یعنی دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے اس کا پھر معنی بن جاتا ہے کہ کچھ حصہ، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا. یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خرید رہے ہیں. ویریدون، اور وہ ارادہ کرتے ہیں ان تضلوا السبیل، کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں. اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں بھی ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ. واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں کار سازی کے لیے. ولیًّا یعنی ان کو سنبھالنے کے لیے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں بطور مددگار کے. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، بعض ان لوگوں میں سے یہودی ہو گئے. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، کہ وہ کلمات کو تبدیل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. عن مواضعہ، اس کی اصل جگہ سے. وہ کلمات کو اس کی اصل جگہ سے کیا کر دیتے ہیں؟ بدل دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا. وَعَصَيْنَا، اور دل میں کہتے ہیں کہ ہم نافرمانی کرنے والے ہیں، یا یہ کہ سن تو ہم نے لیا ہے لیکن ہم سے اطاعت نہیں ہو سکے، ہم اطاعت نہیں کریں گے. وَاسْمَعْ، اور آپ سنیے. غیر مسمع، اور آپ سنائے نہ جائیں. آپ سنیے لیکن آپ سنائے نہ جائیں. وراعینا، اور راعینا کہتے ہیں لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین کے اندر طعن کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، اور فرمایا کہ اگر وہ یوں کہتے قالوا سمعنا، کہ ہم نے سن لیا. وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کریں گے. وَاسْمَعْ، اور آپ سنیے. وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف دیکھیے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وَأَقْوَمَ، اور بہت بہتر ہوتا. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وَأَقْوَمَ، اور بہت بہتر ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، لیکن ان پر اللہ کی لعنت برسی. بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے. فَلَا يُؤْمِنُونَ، اور نہیں ایمان لے کر آئے وہ. إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے سے. معزز سامعین، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام وراثت کے، محرمات کے، یعنی کون سے رشتے حلال ہیں کون سے رشتے حرام ہیں، اسی طرح کچھ معاشرتی مسائل ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اور پھر اہل کتاب کے بخل کو اللہ نے بیان فرمایا کہ مالی بخل بھی ان کے اندر موجود ہے اور علمی بخل بھی ان کے اندر موجود ہے. مال بھی چھپاتے ہیں اور علم بھی کیا کر دیتے ہیں؟ علم بھی چھپا لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد معزز سامعین، نیکی بدی کا انجام، قیامت کے محاسبے وغیرہ کا تذکرہ کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص مناسبت سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر تم نماز کے قریب تمہارے لیے جانا یہ درست نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم امت محمدیہ کے لیے یہ بیان فرمایا کہ جب تمہیں پانی میسر نہ ہو تو تم مٹی سے تیمم کی صورت میں طہارت حاصل کر لیا. تو جب اس طرح کے احکام آئے جو
اور اس طرح کی سہولتیں امت محمدیہ کے لیے نازل ہوئیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہوئی تھی۔ اب تیمم کے جو احکام ہیں وہاں پہ ہم نے یہ بات سنی کہ تیمم کا جو خاص ایک تیمم والی نعمت ہے یہ صرف امت محمدیہ کو میسر ہوئی ہے، پہلی کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو معزز سامعین، ایسے تمام احکام کو سننے کے بعد اب ان یہودیوں نے اسلام کے اوپر گویا کہ طعن و تشنیع کی روش اپنا لی اور اسلام کے اوپر طعنے شروع کر دیے۔ تو بہرحال معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے ارشاد فرمائی ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں اللہ نے کتاب کا کچھ حصہ عطا کیا ہے۔ اچھا، یہ جو فرمایا نا کتاب کا کچھ حصہ عطا کیا، یہ لفظ ہی بہت سی چیزیں بیان کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انہیں کچھ جو ہے وہ عشر عشیر ملا ہوا ہے، باقی اصل چیز اس سے یہ ویسے ہی محروم ہے۔ اس سے علماء نے ایک بڑی جو ہے وہ ایک آپ یوں سمجھیے کہ بہت آنکھیں کھولنے والی تفسیر کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ یہ جو یہودی علماء تھے، یہ جو یہودیت تھی، وہ کتاب کے صرف الفاظ کو جانتی تھی، کتاب کے معنی اور مفاہیم، مطالب، تفاسیر اس سے ناآشنا تھے۔ اگر یہ تفسیر مان لی جائے تو یہ آج ایک بہت عام وبا بیماری امت مسلمہ میں بھی ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کا ایک تو بہت بڑا طبقہ تو ویسے ہی ایسا ہے کہ جو الفاظ سے ہی ناآشنا ہے، جنہیں سرے سے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور پھر جنہیں پڑھنا آتا ہے ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو معنی اور مفاہیم نہیں آتے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی اسی روش اور اسی خرابی کو بیان فرما رہے ہیں کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی صرف الفاظ ملے، معنی مفاہیم، کتاب کہہ کیا رہی ہے، اس کے اندر پیغام ہے تو ہے کیا، اللہ کا حکم ہے تو وہ حکم کیا ہے، اس سے وہ بالکل نابلد اور ناآشنا تھے۔ اور میں نے عرض کیا کہ امت مسلمہ کا حال بھی بڑی معذرت کے ساتھ یہی ہے۔ بات سمجھے نا؟ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، واللہ العظیم یہ قرآن پاک کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو یوں سینے سے لگایا ہوا ہوتا، قرآن کے حقوق ہم ادا کر رہے ہوتے، تو آج امت کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے پہلے طبقے کو جو عروج عطا کیا ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے عطا کیا، اور فرمایا کہ اگر امت کا آخری طبقہ بھی عروج پانا چاہتا ہے تو وہ اسی راستے پہ چل کے عروج حاصل کر سکتا ہے جس راستے پہ چل کے امت کے پہلے طبقے نے عروج حاصل کیا، اور وہ کیا تھا؟ یہ قرآن۔ جب انہوں نے قرآن کو مقدم رکھا، قرآن پاک، اب دیکھیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، ان سے بڑے کوئی اور صحابی ہو سکتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر میرے بعد پیغمبر ہوتے، جن کو میرے پیغمبر نے یہ کہا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جن کی رائے کے مطابق 22 مقامات پہ قرآن نازل ہوا۔ بات سمجھے نا جی؟ اس عمر نے جب سورہ بقرہ کو سیکھا تو ایک بقرہ کے سیکھنے میں 12 سال صرف کیے ہیں۔ کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ کیا قرآن پاک کے الفاظ سے وہ ناآشنا تھے، وہ پڑھنے نہیں آتے تھے؟ اور انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو سیکھنے میں 8 سال صرف کیے ہیں، اور جب ان کی سورہ بقرہ مکمل ہوئی، یہ قرآن پاک مکمل ہونے کی بات نہیں کر رہا، صرف بقرہ مکمل ہوئی تو اونٹ قربان کر کر کے انہوں نے جو ہے وہ خوشیاں منائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو آج امت کہاں پہ ہے؟ امت کے معیارات، ترجیحات بدل چکی ہیں۔
ہماری ترجیح تو دنیا ہے اور دنیاوی تعلیم ہے، ہماری ترجیح قرآن رہی کہاں پہ ہے، ہماری ترجیح سنت رہی کہاں پہ ہے، ہماری ترجیح دین کہاں پہ رہا ہے؟ اب جب ہماری ترجیحات بدل گئیں، نتائج خود بدلنے تھے۔ جب ترجیحات بدل گئیں، ذلت و رسوائی کی گھاٹیوں میں ہم نے پھر خود ہی گرنا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ذلت کے شکار ہو گئے، مسئلہ یہ ہے کہ ذلت کے شکار ہونے کے باوجود ہمیں یہ علم نہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ اس کا علاج قرآن کو سینے سے لگانا ہے، اس کا علاج قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، قرآن کے علم سے اپنے آپ کو بہرہ ور کرنا اور اپنی نسلوں اور اولادوں کو قرآن حکیم کے علوم سے روشناس کرانا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ وگرنہ پھر ہماری ذلت اور خاری کے جو ہے وہ تناسب سے دیکھا جائے تو پھر یہود و ہنود سے ہم کوئی زیادہ مکرم نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کو پس پشت بھی ڈال دیں، اسلامی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈال دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حضور کی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈال دیں، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عزتوں سے بھی نوازیں، تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے نا جی؟ ہاں، تو بہرحال تو میں نے کہا کہ یہ جو پہلی تفسیر کی ہے یہ آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اور یقیناً جو ہے وہ آنکھیں کھل رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کتاب کا کیا دیا؟ کچھ حصہ عطا کیا، اور اس کچھ حصے سے مفسرین نے کیا مراد لیا؟ کہ صرف الفاظ ملے، صرف الفاظ ملے، صرف الفاظ جانتے تھے، باقی معنی مفاہیم کتاب کیا کہہ رہی ہے اس سے وہ کیا تھے؟ نہ آشنا تھے۔ دوسری، مفسرین نے کہا کہ یہاں جو نصیباً کہا کہ کتاب کا کچھ حصہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کا کچھ ہی حصہ پایا، باقی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ یعنی کچھ چیزیں انہوں نے اس کی محفوظ رکھ لی، کچھ چیزیں انہوں نے یاد کر لی، باقی کو کیا کر دیا؟ باقی کو پس پشت ڈال دیا، باقی کو بھلا دیا۔ اور جو ہے وہ بہت سے احکام ایسے بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی کہ آپ کی کتاب میں یہ بھی موجود ہے، جیسا کہ انہوں نے زانی کی سزا سے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب منگوائی اور پھر کہا کہ پڑھیے جہاں پہ زانی کے جو ہے وہ احکام ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کی کتاب کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ تو اس چیزوں سے سمجھ آتا ہے کہ کچھ احکام ایسے تھے جو ان کے اندر کیا تھے؟ موجود تھے، باقیوں کو انہوں نے بدل دیا تھا۔ باقیوں کو کیا کر دیا؟ پادری خود بڑے بڑے جو ہے وہ عیسائی جو پیشوا ہیں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہماری انجیل میں 3000 غلطیاں موجود ہیں اور اب بھی موجود ہیں، کم از کم 3000 غلطیاں ایک کتاب کے اندر۔ یہ تو ایک قرآن ہے، یہ تو ایک ہماری کتاب ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ معاملہ ہی کچھ عجب چلایا ہوا ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک زبر زیر پیش، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو بات سمجھے نا جی؟ تو میں نے کہا کہ یہ نصیباً کے دو معنی ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے اب عرض کر دیا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ، انہوں نے اس کتاب کے بدلے میں کتاب سے ہدایت کو انہوں نے حاصل کرنا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ گمراہی کو خرید لیا۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے ہٹا دیں، تمہیں بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں۔ آج تک یہود و ہنود جتنی غیر مسلم مشینریاں ہیں وہ ساری کی ساری اس تگودو کے اندر لگی ہوئی ہیں، اس محنت میں لگی ہوئی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو بھی اسلام سے دور کر دیں اور ان کو بھی جو ہے وہ ضلالت و گمراہی کا شکار کر دیں۔ بات سمجھے نا بھائی؟ اور معزز سامعین، یہ چیز اب ہم کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، قرآن کہتا ہے کہ جو خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرنے والے، جو نفس پرست لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو دین پرست ہیں ان کو بھی نفس پرست بنا دیا جائے،
ان کو بھی راہ راست سے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے دینداروں کو، مسلمانوں کو بڑا متنبع اور خبردار ہو جانا چاہیے اور ہوشیار ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مستشرقین کی ساری محنتیں وہ اسلام کے اندر رخنا ڈالنے کی ہیں، مسلمانوں کو اسلام سے بیزار کرنے کی ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کی ہیں، ان کے اندر نفرتوں کے بیج بونے کی ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور محنت نہیں ہے۔ بات سمجھیں؟ اس کے لیے انہوں نے اپنے جو ہے وہ ارباں ڈالر جو ہے وہ خرچ کر دیے اور اپنی زندگیاں انہوں نے جو ہے وہ اسی کے اندر فنا کر دی ہیں، لیکن مسلمان یہ بیچارہ، اسے کیا خبر ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایسا مضمون ہے کہ اس پہ اگر گھنٹوں بھی بات کی جائے تو کم محسوس ہوتی ہے، تو میں ذرا آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ جی دیکھیے، فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی مسلمانوں کے دشمنوں سے سب سے زیادہ واقف کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ نے گویا کہ یہاں پہ اشارہ کر دیا کہ مسلمان بھی پورے طریقے سے اپنے دشمنوں کو پہچان نہیں سک رہے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو فرمایا وکفا باللہ ولیہ، تو جب اللہ تعالیٰ خوب پہچانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کارسازی کرنے کے لیے کافی ہیں، تمہیں ان سے بچانے کے لیے کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ لیکن تم بچنے کی کوشش تو کرو، تم بچنے کی فکر تو کرو، بچانے والی ذات بہرحال اللہ کی ہوگی، لیکن جو بچنے کی کوشش کرے گا اسی کو اللہ تعالیٰ بچائیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور فرمایا کہ وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے کے لیے بھی کافی ہے۔ من الذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ جملوں کو، کلمات کو، حروف کو اپنی جگہوں سے پلٹ دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کی آگے اللہ نے مثالیں بھی بیان فرمائی۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں سمعنا، کہ ہم نے سن لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سمعنا، اے ہمارے پیغمبر، اے جو ہے وہ اللہ کے رسول، ہم نے بات کو کیا کر لیا؟ سن لیا۔ وَعَصَيْنَا، لیکن دل میں کیا کہتے تھے؟ سن تو ہم نے لیا ہے لیکن ہم سے پوری نہیں ہو سکے گی۔ سن تو ہم نے لیا ہے لیکن عمل نہیں ہو سکے گا، دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر کہتے ہیں وَاسْمَعْ، آپ ہماری بات سنیے، غیر مسمع، اور آپ نہ سنائے جائیں۔ یہ ایک جملہ ہے، ایک جو ہے وہ ایک کلام تھا جو اکثر بولا جاتا تھا اس دور میں، وَاسْمَعْ غیر مسمع، کہ آپ ہماری بات سنیے اور آپ سنائے نہ جائیں۔ اس کا جو اس کا یہ ذو معنی لفظ ہے۔ کیا ہے؟ ذو معنی لفظ ہے۔ ایک جو صحیح معنی بنتا ہے وہ تو یہ بنتا ہے کہ آپ ہماری بات سنیے اور کبھی بھی آپ کے کان وہ بری بات نہ سنیں۔ ہماری طرف سے آپ کے کان ہمیشہ بری بات سے کیا ہوں؟ محفوظ ہو جائیں۔ یعنی ہم جو آپ کو سنانے لگے ہیں وہ کوئی اچھی چیز سنانے لگے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ ہمیشہ اچھی چیز سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بری چیز سننے سے محفوظ رکھیں۔ بات سمجھیں؟ لیکن یہ معنی مراد نہیں لیتے تھے۔ یہ کون سا معنی مراد لیتے تھے؟ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ معنی مراد لیتے تھے آپ ہماری بات سنیں اور آپ کبھی بھی کسی کی کوئی بات سنائے نہ جائیں، گویا کہ آپ بہرے ہو جائیں، آپ کے کان ہی ختم ہو جائیں، آپ کی سماعت ہی ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نظریے اور اس نیت کے ساتھ یہ جملہ بولتے تھے، ذو معنی لفظ بولتے تھے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور آگے ذو معنی کون سا لفظ دوسرا کون سا بولتے تھے؟ فرمایا وراعینا، اور کہتے تھے راعینا۔ اب راعینا کا معنی ہوتا ہے عربی میں کہ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، لیکن وہ لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے، ہیر پھیر کر کے یہ لفظ بولتے۔ کیسے؟ راعینا کی بجائے کیا کہتے؟ راعینا، عین کو تھوڑا سا کھینچ کے۔ اب یہاں پہ ذرا آپ بھی توجہ کر لیجئے کہ ایک لفظ کو آگے پیچھے کم زیادہ کھینچنے سے کتنا جو ہے وہ معنی کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھنا، اب اصل معنی ہے راعینا، اس کا جو اصل لفظ ہے راعینا ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے۔ ٹھیک ہے جی؟ جب یہ زبان کو ٹیڑھا کر کے ہیر پھیر سے کہتے ہیں راعینا، اس کا معنی تھا او ہمارے چرواہے ہماری طرف دیکھ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت کے پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے،
بات سمجھے نا جی. اب دیکھیے کہ یہاں تھوڑا سا جو ہے وہ فرق آنے کی وجہ سے کتنا معنی کہ زمین و آسمان میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا کہ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ, اور وہ کیا دین کے اندر کیا کرتے ہیں؟ طعن کرتے ہیں. دین کے اندر جب کوئی حکم آتا ہے تو وہ طعنہ مارتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جب یہ تیمم کا ہی پیچھے بھی ذکر ہوا, اسی کی مناسبت سے آگے یہ آیت بھی آئی ہے, تو جب تیمم کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے کہا لو یہ نیا دین آ گیا, یہ نیا احکام, نئی شریعت نازل ہو گئی کہ اگر پانی نہیں ہے تو مٹی مل لو پاک ہو جاؤ گے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. اور پھر یہ جو پیچھے ہم نے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم وہ آیت پڑھی جس میں رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کون سے حلال کون سے حرام ہیں, تو اس میں انہوں نے ایک جو ہے وہ دین کے اوپر, شریعت کے اوپر تانا زنی کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسا دین ہے کہ پھوپھی کو تو کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے, ٹھیک ہے جی, اور بھتیجی کو بھی ساتھ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے, حالانکہ بھتیجی جو ہے وہ تو حلال ہونی چاہیے. بات سمجھے نا جی. یعنی شریعت کا جو بھی حکم آتا تو یہ فوراً اس کے اوپر کیا کرتے, یہ تاک لگا کے بیٹھے ہوتے. اس سے پہلے ہم نے وہ قبلے کے احکام پڑھے, اس وقت بھی انہوں نے تانے دیے. انہوں نے کہا کہ پہلے اگر یہی قبلہ جو ہے بیت المقدس, اگر یہ قبلہ نہیں تھا تو پھر تم اس طرف رک کر کے کیوں نمازیں پڑھتے رہے؟ اگر تمہارا قبلہ بیت اللہ تھا تو پھر ادھر جو نمازیں پڑھی ان کا کیا ہوگا؟ بات سمجھے نا جی. اور اگر وہ ٹھیک تھا تو اب اس کو کیا ہو گیا, ادھر کیوں منہ کر لیا؟ اب اس طرح کے جو ہے وہ تانے مارا کرتے تھے اور ان کی عادت تھی. اللہ نے فرمایا وَطَعْنًا فِي الدِّينِ, وہ کیا کرتے ہیں دین میں تانا زنی کرتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ, اور اگر وہ یہ کہتے سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, کہ ہم نے سن لیا ہے اور ہم اطاعت بھی کریں گے. اگر وہ ان چیزوں یعنی سمعنا و عصینا کی جگہ پہ کیا کہتے, سمعنا و اطعنا, کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت بھی کریں گے. اور وہ یہ کہتے واسمع وانظرنا, آپ ہماری بات سنیے اور ہماری طرف توجہ دیجئے. یعنی راعنا کی جگہ پہ کیا کہتے, وانظرنا, یہ لفظ بولتے کہ آپ ہماری طرف دیکھیے, ہماری طرف توجہ کیجئے. یعنی جو ذو معنی لفظ ہیں ان کے استعمال سے بھی اپنے آپ کو کیا کرتے, بچا لیتے, اور اس کی جگہ پہ ایسے لفظ استعمال کرتے جو بالکل معنی بیان کرنے میں کیا ہیں, واضح ہیں. تو فرمایا لکان خیر لہم, یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا, یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. واقواما, اور ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا, یہی ان کے لیے ٹھیک تھا. لیکن وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہو گئے نا, حضور کے بے ادب جو ٹھہرے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کر دی, لعنت کر دی. اور دین کے گستاخ, دین سے بیزار اور دین سے جو ہے وہ متنفر ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ, اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا, اور ان میں سے فرمایا کہ تھوڑے سے ایمان لے کے آئے اور اکثر ایمان, ہاں وہ نہیں ایمان لے کے آئے, لیکن تھوڑے سے لوگ ایمان لے کے آئے. بس اب یہ دیکھیں اللہ کا عدل, اللہ کا انصاف دیکھیے. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایمان ہی نہیں لے کے آئے, بلکہ چند ایک ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہاں پہ گویا کہ استثنائی صورت میں بیان کر دیا کہ تھوڑے سے ایمان لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, جزاکم, اس کو بند کریں.